آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو۔ جی ہاں، قرآن کی عظمت جو کہ ہر دور میں مسلم رہی ہے، آئیے اس عظمت کو سنتے ہیں۔ درجہ پنجم کی طالبہ زنیرہ ابو شہمہ کی زبانی میں انہیں آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويعظ به آخرين، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم سامعین اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، آج میری تقریر کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ سامعین محترم، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمیں جینے کا شعور ملا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کی حفاظت کے بارے میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس کی پاکی کے بارے میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کفار کو چیلنج کرنے کے لیے کہا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ جب اللہ کے عالم نے اس دنیا کے نظام کو بنانا چاہا تو آسمان دنیا پر تمام فرشتوں کو جمع کیا۔ فرشتے حیران و پریشان تھے کہ آج کون سا دن ہے جس کی وجہ سے آج جمع کیا گیا، مگر تھوڑی دیر بعد اللہ رب العزت نے اپنی زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلے، گیا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ کتنا مقدس ہوگا وہ نبی جس کے اوپر یہ قرآن اترے گا، اللہ کتنا مقدس ہوگا وہ امت جس کے حصے میں قرآن جائے گا، اللہ کتنے مقدس ہوں گے وہ سینے جس میں محفوظ رہے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سامعین ذی وقار، یہ تو قرآن کی عظمت و رفعت ہے۔ مکہ کی سرزمین پر جب اس کی عظمت کا ڈنکا بجا اور چاروں طرف اس کی عظمت کا بول بالا ہوا تو مشرکین پکار اٹھے یہ تو محمد کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، مگر میں قربان جاؤں اس مقدس و متبرک کتاب پر جس نے بارہا دنیا کے کفر کو چیلنج دے کر اپنی عظمت کا ثبوت دیا اور صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ سامعین حضرات، قرآن عظیم کیوں نہ ہو جس کا اتارنے والا امین واسطہ امین اور جس پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور اترا بھی ایسے مقام پر جسے حق تعالیٰ نے بلد امین کہہ کر پکارا، اور اس مہینے میں بھی اس رات کا انتخاب فرمایا جس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سامعین محترم، اندازہ کیجئے جو ذات خداوندی کا کلام ہو، جبرائیل مکرم جیسے مکرم فرشتے پر نازل ہوا ہو، افضل المرسلین، خاتم النبیین، حبیب خدا محمد عربی جیسے مقدس شخص پہ نازل ہوا ہو، بلدی امین اور مدینہ منورہ مقدس
مقدس مقامات کے لیے جس کا نزول ہوا ہو، پھر رمضان کا مہینہ اس میں بھی اور شب قدر میں بھی جس کا نزول ہوا ہو، تو پھر بتلائیے اس حکمت والے کلام کو جس نے مشرکوں نے دوست و دشمن، حیوانات و نباتات اور سب مل کو رحمت بنا دیا۔ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے رب نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو اس پر بھی اثر کر کے انقلاب آتا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس عظمت کے بنا پر علامہ عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ عزیزان من، اگر آج مسلمان قرآن کی عظمت کو سمجھ جائیں اور قرآن کی بقا کے لیے کوشش شروع کر دیں تو پھر سے معاشرے میں خون اولا والی بہادری دیکھی جا سکتی ہے۔ اور آج امت کے درپیش مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن میں ہے، اور اسی کی وجہ سے امت کو راہ مستقیم مل سکتی ہے، مگر نا امید ہونے کی بات نہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گی، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، وما علینا الا البلاغ۔